بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے واجبات نماز کے بارے میں۔ اس سے پہلے فرائض نماز کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج واجبات نماز ہے، کیا کیا ہیں یہ بھی بتاؤں گا، اور پھر ان کے متعلق جو مسائل ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ 13 چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، ان پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا۔ جیسے نماز میں ہم معمول کے مطابق پڑھ رہے ہوتے، ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ کو خاص کر کے پڑھنا یہ واجب ہے، اور پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کا کوئی اور حصہ ملانا، سورت ملانا، یہ بھی واجب ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، یہ واجبات نماز کی گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے قراءت۔ قراءت کا معنی پورے قرآن کریم میں سے کچھ پڑھنا۔ وہ تو سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھ لی تو آپ کی قراءت ہو گئی، قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھ لیا تو آپ کی قراءت ہو گئی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قراءت کرنا، اس میں قرآن مکمل آ گئی، سورہ فاتحہ بھی آ گئی، اور ایک کہ سورہ فاتحہ کو خاص کر کے پڑھنا یہ مستقل، یہ واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پھر کسی سورت کو ملانا یہ واجب ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا۔ یعنی اگر فرض نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، تو صرف پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کریں گے سورۃ الفاتحہ، اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ خدا نخواستہ اگر رہ جائے، غلطی ہو جائے، تو پھر اگلی 2 رکعتوں میں اس کو پڑھیں گے، لیکن واجب یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں اس کو پڑھیں، اور آخر کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے قومہ۔ قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کھڑا ہونا واجب ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایک انسان جھکے چلا جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 6 ہے جلسہ۔ جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ایک سجدہ کر لیا، پھر اٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ گئے، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جلسہ، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 7 قعدہ اولا۔ قعدہ کے معنی بیٹھنا۔ التحیات پر بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ اگر 2 رکعتیں ہیں تو ایک ہی قاعدہ ہوا، ایک ہی مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے، اور اگر 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں، اور دوسری مرتبہ جب بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ ثانیہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اولا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ رہ جائے تو اس کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، نماز پھر بھی کنٹرول ہوتی ہے، لیکن قاعدہ آخیرہ وہ فرض ہے۔ نمبر 8 تشہد۔ قاعدے میں بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں التحیات، تو التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، چاہے 1 مرتبہ پڑھے، چاہے 2 قاعدوں میں بیٹھ کے 2 مرتبہ پڑھے، تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 9 لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نماز ختم کر رہا ہوں، یہ فرض ہے، اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا یہ فرض ہے، اور لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کہتے ہیں یہ کہنا واجب ہے۔ نمبر 10 دعائے قنوت۔ اگر وطر کی نماز ہو تو وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں قراءت کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر بھی واجب ہے۔ جب تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت میں قراءت کر لیتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر،
یہ اللہ اکبر واجب ہے، اور پھر اللہ اکبر کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو تکبیرات کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک تکبیر تحریمہ، وہ فرض ہے۔ تکبیرات انتقالات، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، یہ سنت ہے، اور دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ ہے واجب۔ یہ عام نماز سے متعلق ہے۔ اگر ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، تو تب بھی یہ پڑھنی ہوتی ہے، امام ہے اس کو بھی۔ یہ ہے امام کے لیے۔ نمبر 12، دیکھیں نمازیں 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جہری نمازیں جن میں قراءت بلند آواز سے ہوتی ہے، اور ایک سری نمازیں کہ جن میں قراءت آہستہ آواز کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو سری نماز کہتے ہیں۔ جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کو کہتے ہیں جہری نمازیں، اور ظہر اور عصر ان کو سری نمازیں کہتے ہیں۔ تو امام کے لیے جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا اور سری نمازوں میں آہستہ آواز کے ساتھ قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 13 ہے عید کی نماز۔ جب ہم پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، جو عام نماز کے مطابق تکبیرات ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ ہے، تکبیرات انتقالات ہیں، اس کے علاوہ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات ہیں، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 6 زائد تکبیرات جو عیدین میں ہم کہتے ہیں، یہ تکبیرات کہنا بھی واجبات نماز میں یہ واجب ہے۔ تو یہ تھے واجبات نماز جن کا میں نے ذکر کیا۔ اب ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں کہ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب نماز کے اندر رہ جائے، بھولے سے، جان بوجھ کر نہ ہو، جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر غلطی سے واجبات نماز میں سے کوئی واجب رہ جائے، 1 رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائے، غلطی سے رہ جائے، سجدہ سہو کر لے تو ان واجبات کی تلافی ہو جاتی ہے، نماز باقی رہ جاتی ہے۔ اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، سینہ ابھی قبلے سے نہیں پھیرا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کی ہے، نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور سلام پھیر لیا، فوراً یاد آ جائے، اس وقت بھی سجدہ سہو کر کے نماز کو بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، کسی سے گفتگو کر لی، کھا پی لیا یا سینہ پھیر لیا قبلے سے، تو اس صورت کے اندر پھر سے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے، نماز بچ جاتی ہے۔ یہ واجبات نماز تھے جن کا میں نے ذکر کیا۔